Minister Dr. Gohar Ijaz, Islamabad Captain City Police Officer Dr. Akbar Nasir Khan, officers of Islamabad Police, and respected guests. Assalamu alaikum. I, Captain Retired Abdullah Shahriyar, ASP Ramna Circle, on behalf of Islamabad Police, welcome you all to the groundbreaking ceremony of Golda Police Station. We are honored today to have wealthy Minister Dr. Gohar Ijaz as our chief guest. A dynamic second-generation business and industry leadership, Dr. Gohar Ijaz is the son of the late Senator Sheikh Ijaz Ahmed, a name synonymous with business excellence. The sequence of the ceremony shall be as follows. First, we will begin with the national anthem, followed by a recitation of the Holy Quran, and then Islamabad Capital City Police Officer Dr. Akbar Nasir Khan will address the ceremony. Then I would invite the wealthy Minister Dr. Gohar Ijaz to address the ceremony. All are requested to rise for the national anthem. I would now request Qari Muhammad Umar to begin the ceremony with recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. صدق اللہ العظیم. I would now request Islamabad Capital City Police Officer Dr. Akbar Nasir Khan to come on the stage and address the ceremony. Sir, please.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر داخلہ پاکستان ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب، افسران گرامی، میرے آفیسرز، خواتین و حضرات اور معززین، السلام علیکم. سر، آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے منسٹر صاحب سے کہ انہوں نے پوچھا آپ کب سے یہاں پہ. میں نے کہا میں 22 مئی کو میں نے 2022 کو یہاں پہ چارج لیا، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، اور تاریخ کے صفحوں پہ بھی لکھے جائیں گے. جناب والا، یہ ایک بڑی مختصر سی آپ کو تقریب نظر آ رہی ہوگی. ایک چیز تو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں یہ کی ہے کہ ہم نے رسمی کارروائیوں کو ختم کر دیا. ہم جو بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ اثر بھی کرتی ہے. یہ جو ہماری فیمیل آفیسرز بیٹھی ہیں، یہ جو دوسرے آفیسرز بیٹھے ہیں، ان کی تعداد پہ نہ جائیے. ان کی جب آپ معیار دیکھیں گے ان کے کام کا تو ہم سب لوگ ان پہ بہت فخر بھی کرتے ہیں، اور ان پہ ہمارا اعزاز بھی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام آباد تک نہ پہنچا اور انہوں نے اسے خوش اسلوبی سے حل نہ کیا ہو. مجھے اپنے ان آفیسرز پہ، ان خواتین پہ، ان افسران پہ سر فخر ہے کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ حکومت پاکستان کے ویژن کے مطابق اپنے تمام ان مسائل کو حل کیا ہے. اور جیسے آپ نے ایک دوسری بات پوچھی کہ یہ ابھی تک اس تھانے کا، یہ اس کام کا افتتاح کیوں نہیں ہوا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں سر اللہ کی طرف سے. آپ کو یہاں آنا تھا، یہ وقت مقرر تھا، یہ آپ کی طرف سے ہی اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا. تو ان چیزوں پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے لگایا ہوا یہ پودا، یہ سنگ بنیاد جو ہے وہ جلد پورا ہو، اور اس تھانے کے جو لوگ ہیں اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ایک ایسی فیسلٹی مل سکے کہ جس میں ان کو اپنے دکھوں کا مداوع بھی ہو سکے اور انصاف بھی مل سکے. پولیس اسٹیشن پہ یہاں پہ جہاں پہ سر پچھلے 1.5 سال کے دوران کافی سارے کام ہوئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے آنے کی منتظر تھیں، اور اس میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے جو پولیس اسٹیشنز کا جو ورکنگ کا انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، جو کئی تھانے ایسے ہیں جہاں جن کی بلڈنگز ہی نہیں ہیں. ہم چونکہ اور بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے تھے تو اس کی توجہ آپ نے آ کے سب سے پہلے دلائی. آپ نے کہا کہ کون سے تھانے ہیں جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ ایک دن کے اندر اندر ہی ہم نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے بھیجی ہے کہ ان تھانوں میں کم از کم، جب ہمارے آفیسر تو 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان تھانوں کی بہتری کے سے سب سے زیادہ فائدہ ان پولیس آفیسرز کا ہوگا جو اپنی زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں. باقی جو لوگ آتے ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اللہ کرے ان کا مسئلہ نہ ہو تو دوبارہ آنے کی نوبت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو آفیسرز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یا جو پیچھے کھڑے ہیں یا جو ان سے بھی باہر ہیں، ان سب لوگوں کی زندگی ان پولیس اسٹیشنز میں گزرتی ہے. یہ اپنے گھروں میں وقت کم گزارتے ہیں اور ان پولیس اسٹیشنز میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ضرورت ہے کہ ان کو پولیس اسٹیشن اس طرح کا ہو جیسے کہ نام میں ہوتا ہے سر. ایس ایچ او جسے ہم کہتے ہیں وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے، وہ اس کا اسٹیشن اس کا گھر ہوتا ہے. تو ان کو بھی ہم نے یہی کہا ہوا ہے، اور آپ کی توسط سے اور آپ کی مہربانی سے جب اس کا ماحول بہتر ہوگا تو یقیناً اس کا اثر ان کی اس خدمت پہ پڑتا ہے جو یہ لوگوں کو دیتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے اور آپ کے حوصلہ افزائی سے اسلام آباد پولیس ایک تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر اقدامات کرے گی. اور ان تمام اقدامات کا آخری مقصد یہ ہوگا کہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو آتے ہوئے ڈر نہ لگے. ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ انہیں کم از کم کسی بھی، چاہے دوسری مخالف اس کا کتنا بھی طاقتور ہو، اسے پتا ہو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی اور یہاں مجھ سے انصاف ملے گا اور برابر میرا سلوک ہوگا جو کسی بھی دوسرے آدمی سے ہونا چاہیے. تو اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ یہ سب لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، نیچے نہیں جانے دیا سر. اس کے لیے میں اپنی تمام فورس کا، تمام افسروں کا شکر گزار ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا آپ کے اور ناظرین کے درمیان. میں ایک دفعہ پھر سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی اتنی ساری مصروفیات میں سے باقی بھی چار آپ کے پاس وزارتیں ہیں، آپ نے اس کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے اور آج تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. Before inviting the worthy minister, I would give a brief introduction of his accomplishments and his service to the nation.
Over the past 14 years, Dr. Gohar Ejaz has harnessed his visionary prowess to amplify Pakistan's industrial and export landscape. His unwavering dedication has been recognized with the prestigious Stara Imtiaz in 2013. His remarkable life journey led to an honorary doctorate from Punjab University in 2021. On 75th anniversary of Pakistan, 14th August 2022, the President of the Islamic Republic of Pakistan conferred Dr. Gohar Ejaz with the second highest Pakistan Civil Award, Hilal Imtiaz. Dr. Gohar Ejaz is a seasoned entrepreneur, philanthropist, and a prominent industrialist who proudly represents the emerging textile sector of Pakistan. Currently, he is Minister for Interior, Commerce, Industries and Production, and Investments. I would now request the worthy Minister to come on the stage and address the ceremony. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, Senior Police Officers of Islamabad Capital Territory, DIG Operations, DIG Headquarters, AIG, SSP Investigation, SSP सदर, आप सब यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये अमानत सौंपी गई पिछले हफ्ते वजारत दाखिला की भी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की भी। मेरी सबसे पहले मुलाकात IG इस्लामाबाद से और कमिश्नर इस्लामाबाद से की। मेरा IG इस्लामाबाद से पहली मीटिंग में ये सवाल था कि आपने अपनी लोगों को फैसिलिटेशन कैसे दी और आपका जो इंटरफेस है जिसको आप अपना जो है वो पुलिस स्टेशन कहते हैं, तो उस पुलिस स्टेशन के क्या हालात हैं और उनमें जो है क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो जैसे IG साहब ने बताया कि उन्होंने मुझे पहले घंटे में ही कहा कि आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि इस काबिल नहीं है जिसको मैं आपको लेके भी जा सकूँ। मुझे बड़ी खुशी है, मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही सेक्रेटरी इंटीरियर के साथ, उनकी फाइनेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ बैठ के उसका प्लान बना दिया कि इसलिए जो जितने थाने उन्होंने मुझे कहे आधे 13-26 में से उस सारे के सारे अगले 30 दिन के अंदर उसकी तज़ीन और आइश और वो स्टैंडर्ड पे पहुँचेंगे जिसका हमें लेवल पंजाब ने सेट करके दिया। IG इस्लामाबाद को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप IG पंजाब से बात करें। मैंने उस्मान साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट की, इन्होंने उसी वक्त टीम भिजवाई IG इस्लामाबाद से। यहाँ से पुलिस की टीम ने जाके उनके थानों का पूरा मुआयना किया, उनका सिस्टम स्ट्रक्चर देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम आज शाम से अपने 13 थानों का काम शुरू कर सकें और मेरा टारगेट होगा कि हमने 25 फरवरी से पहले इनको मुकम्मल करना है। 13 के 13 थानों में हमने ये क्यों ज़रूरी है? IG साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स की, हमारे पुलिस स्टाफ की, मेंबर्स की तो सारी ज़िंदगी इन्हीं जगहों पे गुजर जाती है, 24 घंटे वहाँ मौजूद होते हैं। इस तरह पब्लिक भी हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जैसे हम हैं। IG इस्लामाबाद ने बताया कि हमारे ऑफिसर्स की तादाद ना देखें, हमारे ऑफिसर्स की क्वालिटी देखें। मैं कहता हूँ कि जो चेहरा होता है वो इंसान का जो है वो उसकी पूरी शनाख्त नहीं देता, बल्कि जब आप चेहरे को देखते हैं तो आप उसके चेहरे से उसकी शख्सियत का भी अंदाज़ा लगाते हैं। जो आपका पुलिस स्टेशन है वो आपका चेहरा है। उस चेहरे से ना सिर्फ आपकी उस पुलिस स्टेशन की शनाख्त होनी चाहिए, बल्कि जो हम कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, वी आर
there to protect their families. We are there to prepare. We are prepared for any situation whatsoever happens. And that's where we are sitting, and that's what our center. So that center should stand. वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हमें हमारे पास लोग आके हमें उसी तरह देखें जो हमारा एक्चुअल हमारी शख्सियत. ये इसका बेसिक मेरा जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो नीयत है, इसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में पहले ही वह बड़ी क्लियर कहा है, इन्नमल अमाला बिन्नियत, कि सारे अमलों का दारोमदार नीयत पर है. मेरी नीयत यह है कि जैसे मेरी पुलिस है, जैसे मुझे आईजी साहब मिले, जैसे आप सब मिले, वैसे ही हम नज़र आए लोगों को, और हमारे अमल भी जो है वो हमारी नीयत के साथ हो कि हमने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़, हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी, हमने अपने लोगों को वो फैसिलिटेशन देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं. हमने वो फैसिलिटेशन देनी है जो फैसिलिटेशन वो सोच भी ना सके. दैट हैज़ टू बी द स्पिरिट, दैट हैज़ टू बी द बिलीफ ऑफ द पुलिस. मेरी ज़िम्मेदारी इसके साथ साथ कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ इधर के हस्पतालों की फैसिलिटीज़ भी मैंने जब परसों जाके देखी तो मुझे बाकायदा रोना आ गया. फिल्म्स भी देखा, और मैं इस्लामाबाद को सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जितने घंटे जितने दिन मौजूद हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला फिल्म्स और पॉलीक्लिनिक को भी उसी तरह से फेस बनाऊँगा इस्लामाबाद का, जैसे इस्लामाबाद के लोगों का हक़ है उन फैसिलिटीज़ लेने का. थैंक यू वेरी मच. I would now request the ICCPO to present shield to the worthy minister. Sir, भाईजान, हम खड़े हुए हैं, आप आगे खड़े हो.